دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل جیسے دو دیش موجود ہیں، وہاں پر کسی دور میں صرف ایک ہی دیش ہوا کرتا تھا اور اس دیش کو فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور فلسطین نام کا یہ دیش سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کو اتہاس کی نہ صرف سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت مانا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم اتہاس میں سب سے لمبے وقت تک راج کرنے والی سلطنت بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر جس جگہ پر آج سے 100 سال پہلے صرف اور صرف ایک ہی دیش یعنی فلسطین آباد ہوا کرتا تھا، وہاں پر اچانک سے اسرائیل کیسے آ گیا؟ پچھلے 100 سالوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جہاں پر کسی دور میں یہودیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر آج کے دور میں نہ صرف یہودی آباد ہیں بلکہ اپنا ایک طاقتور دیش قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل دیش بھلے ہی 1948 میں بنا ہو، لیکن اس کو بنانے کی تیاریاں سینکڑوں سال پہلے ہی شروع کر دی گئی تھیں، اور جب بھی اسرائیل کے بننے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو جس انسان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہرزل تھا۔ وہی ہرزل کہ جس کو تھیوڈور ہرزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہودیوں کے دماغ میں فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش بنانے کا آئیڈیا ڈالا تھا، اور اس نے باقاعدہ یہودی دھرم میں ایک ایسی مہم چلائی تھی کہ جس کا مقصد صرف اور صرف فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش آباد کرنا تھا، کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا کٹر انسان تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ فلسطین دیش میں موجود پوتر شہر یعنی یروشلم کہ جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی علاقے میں جا کر آباد ہوں اور وہیں پر ہی اپنا ایک یہودی دیش قائم کریں۔ دوستو جس دور میں ہرزل نام کا یہ انسان پورے یورپ میں گھوم گھوم کر یہودیوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان عبدالحمید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی سلطان عبدالحمید کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کا آخری طاقتور سلطان بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھلے ہی ان کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ میں 2 سلطان اور بھی ہوئے تھے، لیکن وہ صرف نام کے سلطان تھے، کیونکہ ان کے پاس سے طاقت کو چھین لیا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز کچھ یورپین طاقتور لوگوں کا ساتھ ملنے کے بعد ہرزل نے سلطان عبدالحمید سے ملنے کی کوشش کی، اور 1896 سے لے کر 1902 تک ہرزل نے لگ بھگ 5 بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہرزل ناکام رہا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ہرزل نے شروع میں تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ کسی طرح سے ان یہودیوں کو اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دیں کہ جن یہودیوں کے اوپر یورپ میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یورپین لوگوں کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے، جس کے جواب میں سلطان عبدالحمید نے ان یورپین یہودیوں کو اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن ہرزل کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان سبھی یہودیوں کو کسی ایک جگہ پر آباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سب کو الگ الگ علاقوں میں آباد کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہرزل اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو سبھی لوگوں کو فلسطینی علاقے میں آباد کر کے ایک بڑے ملک کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اب ہرزل کو یورپ واپس جانا پڑا۔ لیکن دوستو جس دور میں سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کی باغڈور سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور بالکل اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ لگاتار جنگ لڑنے کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دوسری امیر سلطنتوں کے قرضے میں بھی ڈوب چکی تھی، جس بات کا ہرزل نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی عبدالحمید کے پاس جا کر انہیں یہ آفر دیا کہ اگر وہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی زمین عطا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں نہ صرف ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرض چکا دیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس قرض کے علاوہ بھی سلطنت عثمانیہ کو اتنا سارا مال دیں گے کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی۔ لیکن دوستو سلطان عبدالحمید نے نہ صرف اس آفر کو ٹھکرا دیا بلکہ
ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ کہے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید نے ہرزل کو جواب دیا کہ میں ہرزل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ فلسطین صرف میری زمین نہیں بلکہ پوری امت کی جاگیر ہے، اسی لیے اس زمین کا میں اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا ہوں۔ اس زمین کے لیے میرے آباء و اجداد کی بہت ساری قربانیاں ہیں، نہ صرف قربانیاں بلکہ اس زمین میں بہت سارے مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے۔ اس لیے ہرزل اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا پیسہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں میں ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، یعنی اگر میری سلطنت ختم ہو گئی تو وہ اس سرزمین کو فری میں حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ اس زمین کو کسی بھی طرح سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیوچر میں آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہودیوں کے اوپر فلسطینی علاقے میں زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن دوستو پابندی کے باوجود بھی اسی دور سے ہی یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی تھیں، اور بدقسمتی سے سلطان عبدالحمید کے بعد سلطنت عثمانیہ اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ہار جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ہی ختم ہو گئی تھی، اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ کہ جہاں پر اب کچھ یہودی بھی آباد ہو چکے تھے، یہ پورا کا پورا برطانیہ یعنی انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا تھا، جس کو آخرکار 1948 میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ہماری دنیا کا پہلا یہودی دیش یعنی اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ دوستو آج بھی پورے اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کو وہ عزت دی جاتی ہے جو ہمارے دیش بھارت میں گاندھی جی کو دی جاتی ہے۔ آج بھی اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کے بہت سارے اسٹیچو بھی موجود ہیں۔ دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہرزل کی ہسٹری پر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں تو آپ لوگ ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔